جیسا کہ ارشاد الہی اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ، بشرطے کہ وہ آپ نے اس کی تلقین فرمائی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کو جہاد اصغر سے جہاد اکبر پر مقرر کیا ہے، اور وہ نفس ہے جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہارا دشمن تمہارا ہی نفس ہے کہ جو تمہارے اطراف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ تیری زندگی میں تو اپنے دشمن اور نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس ملائمہ پر غلبہ نہ پائے، بس تو ان برے وحشیانہ عادتوں سے پاک ہو جائے گا، مثلا زیادہ کھانے پینے کا شوق اور زیادہ سونا اور بےہودگی اور جنگلی عادتیں جیسے غصہ، گالی گلوچ، مارنا، شیطانی عادتیں جیسے غرور، گھمنڈ، حسد اور نفرت وغیرہ۔ اور جب تو ان گناہوں سے پاک ہو جائے گا تو پاک لوگوں اور زیادہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ بس جو صرف ظاہری گناہ سے توبہ کرے وہ اس آیت میں دخل نہیں، اور اگرچہ توبہ کیا لیکن تواب سے نہیں ہوا، کیونکہ یہ مبالغہ کا لفظ ہے۔ اسے ایسے دل سے جو ما سوا اللہ سے پاک ہونا کہ وہ کلمہ جو عام لوگوں کے منہ سے سنا جاتا ہے وہ اگرچہ کہ الفاظ وہی ایک ہو، معنی میں فرق پایا جائے گا، اس لیے کہ قلب کو اسی وقت زندگی ملتی ہے جبکہ وہ کسی زندہ دل سے توحید کا تقم حاصل کرے تو وہ کامل تقم ہوتا ہے، اور دیگر تقم بالغ ہو مگر بویا نہیں جاتا۔ اور قرآن عظیم میں دو ایسے مقامات ہیں جہاں کلمہ توحید کے تقم کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک مقام وہ ہے کہ جو قول ظاہری کے قرین ہے، جیسا کہ ارشاد الہی، اور جب ان سے کہا جائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ تلقین اسی آیت شریف کے نزول کی روشنی میں خاص اصحاب کے لیے عظیم تلقین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے قریب ترین راہ کی سب سے پہلے تمنا ظاہر کی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کی وحی کے ساتھ نازل ہو کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کلمے کے 3 بار تلقین فرمائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کی تلقین فرمائی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف لائے، اور ان سب اصحاب رضوان رضی اللہ عنہ، اور اس سے مراد خواص کی توبہ ہے۔ اس کی مثال جو محض ظاہری گناہوں سے توبہ کرتا ہے ایسی ہے جیسے کہ کوئی ہریالی سے خشک گھاس توڑتا ہے مگر اس کو جڑ سے اکھاڑ نہیں پھینکتا کہ دوسرا پودا اگ جاتا ہے۔ یہ بات مشکل نہیں بلکہ اکثر اگ ہی جاتا ہے، اور گناہوں اور بری عادتوں سے توبہ کرنے والے کی مثال اس کی طرح نہیں ہوتی جو اپنی جڑ سے خود کو جدا کر لے اور ناگزیر ہے کہ اس کے بعد نہ اگے مگر شاذ و نادر۔ بس تلقین بھی دل سے اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو جدا کر دیتی ہے۔ جب تک تلقی کا درخت نہ اکھاڑ پھینکیں اس کی جگہ جھاڑ نہیں لگایا جا سکتا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے من تاب وآمن وعملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ بس تو یہ 2 قسم پر ہے، ایک عام توبہ اور دوسری خاص توبہ۔ عام توبہ وہ ہے کہ جو گناہ سے نیکی کی طرف، برائیوں سے خوبیوں کی طرف، دوزخ سے جنت کی طرف اور جسمانی آسودگی سے نفسانی مشقت کی طرف لے جاتی ہے، جو ذکر، توجہ اور مضبوط کوشش سے حاصل ہوتا ہے۔ اور خاص تو یہ کہ اس توبہ کے بعد حسنات سے معارف کی طرف اور معارف سے درجات کی طرف اور درجات سے قربت کی طرف اور قربت اور نفسانی لذتوں سے روحانی۔ کیسا کرنا جی بھائی؟ ایک بٹن لال کے بعد لال کے ساتھ ہے لال نے دبانا۔ وجود گناہ ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب میں فرمایا گیا تیرا وجود گناہ ہے جو دیگر گناہ پر قیاس نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمائے کہ برگزیدہ لوگوں کی نیکیاں قرب حاصل کرنے والوں کی برائیاں ہیں اور اس پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 100 بار استغفار فرمایا کرتے تھے، چنانچہ ارشاد الہی ہے اپنے گناہ کے لیے استغفار کر، یعنی اپنے وجود کے لیے، اور یہی انابہ ہے۔ بس بے شک انابہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی کو چھوڑ کر اس اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے قرب خاص کے سکون میں داخل ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار کرنا ہے، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن کے جسم تو دنیا میں ہوتے ہیں مگر ان کے دل عرش کے نیچے ہوتے ہیں،
बस अल्लाह ताला का सिफात का दीदार हासिल होता है। जैसा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मेरे कल्ब ने मेरे रब को मेरे रब के नूर से देखा, और कल्ब अल्लाह ताला के जमाल का आईना है, और यह मुशाहिदा सिर्फ ऐसे शेख की तलकीन से हासिल होती है जो खुदा रसीदा हो और असलात में मकबूल हो, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से इसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से नाफ्सों की तकमील की खातिर भेजा गया हो। बस औलिया कराम बेशक अवाम के लिए नहीं बल्कि खवास के लिए भेजे गए हैं, ताकि नबी और वली के दरमियान फर्क हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवाम और खवास सब के लिए मुस्तकिलन ज़ाती तौर पर भेजे गए हैं, और वली मुर्शिद खवास के लिए बिज़ात गैर मुस्तकिल तौर पर भेजा जाता है। बस इसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के सिवा कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ तक कि इस्तक़लाल की इमदाद भी कुफ्र है, और बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमा को नबी इसराइल के अनबिया से तशबीह दी। चुनाचे फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मेरी उम्मत के उलमा नबी इसराइल के अनबिया के जैसे हैं, इसलिए कि वो एक रसूल की लाई हुई शरीयत के ताबेदार थे, और वो हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन बाद की शरीयत की अलामात के सिवा इसको पाते और तौसीफ करते हैं। इस तरह वो इस उम्मत के उलमा में जो औलिया से हैं, ये वो उलमा है जो खवास के लिए भेजे गए हैं, ताकि इनको अता करवा ताकीद के मुआफिक अम्र नहीं की तस्दीद और अमल में इस्तेकाम पैदा करे, और अहले शरीयत की पाकीज़गी फरमाए। और वो कल्ब की पाकीज़गी है जो कि मारिफत का मुकाम है। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म से ऐसा ही पाते हैं जैसा कि असहाब सुफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अर्श पर तशरीफ़ ले जाने से पहले ही मिराज के असरार की बातें कर रहे थे। बस एक वली विलायत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत कामिल होता है, जो कि नबुवत का ही हिस्सा है। उसका बातिन उसके पास बतौर अमानत है, और उससे मुराद वो नहीं है जो इल्म ज़ाहिर से अंदाजा करे, इसलिए कि वो अगर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वरासत से है तो वो ज़वील अरहाम की तरह है, जो कि असबात बेटे के कायम मुकाम वारिस से कामिल होता है। बस बेटा ज़ाहिर और बातिन में बाप का राज होता है। और इसी तरह फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेशक इल्म का कुछ हिस्सा पोशीदा शक्ल में है, जिसको उलमाए हक के सिवा कोई नहीं जानता। बस अगर तक़वा अख्तियार करें तो इज्जत वाले उससे इनकार नहीं करते। वो ऐसा राज है कि शब मेराज में क़ल्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतून की गहराई में 30,000 वदियत फरमाया गया, और तमाम मुक़र्रिब साहबा और असहाब सुफ़्फ़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के सिवाय इस राज को किसी पर भी ज़ाहिर नहीं फरमाया। और अल्लाह ताला इनकी बरकत से हमको भी मालामाल फरमाए, और उनकी नेकी व एहसान से हमको भी फैज़याब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इरशाद इलाही है कि और उसका जिक्र करो जैसे कि उसने तुम्हें हिदायत फरमाई। तुम्हारे जिक्र के आला दर्जों की जानिब हिदायत फरमाई। और फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सबसे अफजल तरीन बात जो मैं कहता हूँ और जिसे पहले के अनबिया ने कहा, वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। हर मुकाम के लिए खास दर्जा है, या तो जहरी तौर पर या खुफिया तौर पर। फिर पहले इन्हीं ज़बान के जिक्र की हिदायत फरमाई, फिर क़ल्ब के जिक्र की, फिर रूह के जिक्र की, फिर सिर के जिक्र की, फिर पोशीदा जिक्रों में भी सबसे पोशीदा जिक्र की हिदायत फरमाई। इस ज़बान का जिक्र इस क़ल्ब के लिए है जो अल्लाह ताला के जिक्र को फरामोश कर दिया हो, और नफ्स का जिक्र वो है जो हुरूफ और आवाज़ के ज़रिए नहीं सुना जाता, बल्कि बातिन में महसूस करने और हरकत से सुना जाता है। और क़ल्ब का जिक्र क़ल्ब का अपने ज़मीर में जलाल व जमाल का मुलाहिज़ा करना है, और रूह के जिक्र का अंजाम सिफ़ात की तजल्लियात के अनवार हैं। और बातिन का जिक्र अल्लाह के राज़ाए सरबस्ता के इंकशाफ का मुराक़बा करना है। और शहदाए जिक्र सदक़ की मजलिस में ज़ाते अहदियत के जमाली अनवार का मुआयना करता है, मगर सबसे ज़्यादा सरबस्ता जिक्र हक़्क़ुल यकीन की हकीकत का नज़ारा करता है, जिससे अल्लाह के सिवा दूसरा कोई भी वाकिफ़ नहीं है। चुनाचे इरशाद इलाही है, यालमु सिर्र व अख़फ़ा, वो अल्लाह तो भेद को जानता है और उसे भी जो इससे भी ज्यादा छुपा है।
کہ ہر ارادے کی منزل اور ہر مقصد کی انتہا ہے. جانو کہ آخر میں پھر بھی جو روح ہے اور جو جملہ روحوں میں لطیف ترین ہے وہ طفل معانی ہے، اور ان طریقوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا. اور فرمائے ہیں کہ یہ روح ہر ایک کے لیے نہیں بلکہ وہ خواص کے لیے ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے اپنے بندوں میں جس پر چاہے اپنے حکم سے وہی ڈالتا ہے. اور یہ روح عالم قدرت سے چمٹی رہتی ہے اور حقیقت کا مشاہدہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کسی کی طرف ہرگز مائل نہیں ہوتی، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آخرت والوں پر دنیا حرام ہے اور دنیا والوں پر آخرت حرام ہے، اور وہ دونوں دنیا و آخرت والوں پر اللہ والوں پر حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ تک رسائی حاصل کرنے کا راستہ یہ ہے کہ دن رات احکام شریعت کے ساتھ صراط مستقیم پر جسم کی پیروی کریں، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا صاحبان طالب پر ہمیشہ فرض ہے، جیسا کہ ارشاد الہی ہے اور اللہ کی یاد کھڑے بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے کرو، اور قیام سے دن، طول سے رات، کروٹوں سے قبض و بسط، بسط صحت و بیماری، انا و فقر، عزت و ذلت، اور ایسی ہی باتیں مراد ہیں. بے شک جن کو صوفیہ کا نام دیا گیا ہے وہ ان کا پوشاک پہنتے ہیں، اور بعضوں نے کہا اس لیے کہ انہوں نے اپنے قلوب کو اللہ تعالیٰ کے سوا ہر کسی سے صاف پاک فرما لیا ہے. اور بعضوں نے کہا کہ قیامت کے دن یہ حضرات پہلی صف میں کھڑے ہوں گے، اور عالم قربت ہے اس لیے کہ بے شک ملک ملکوت جبروت لاہوت کے عالم ہے، اور یہی عالم حقیقت ہے. اور اس طرح علم چار ہیں: علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت، علم معرفت. اور اسی طرح روح بھی چار ہیں: روح جسمانی، روح ربانی، روح سلطانی اور روح قدسی. اور اس طرح تجلیات بھی چار ہیں: تجلی انوار، تجلی افعال، تجلی صفات اور تجلی ذات. اور اسی طرح عقل معاشی و عقل عادی اور عقل کلی. اور لوگ ان مذکورہ چاروں علوم کے مقابلے میں جو بھی ہو اس کے مقید ہیں، یعنی چار علوم اور چار روحیں اور تجلیات اور عقلیں. بس بعض لوگ ہر چیز میں اول ہیں، اور روح اول اور عقل اول سے وابستہ ہیں. وہ جنت اول میں ہے جو جنت الماوا ہے، اور بعض لوگ تولیب کے ساتھ مقید ہیں اور دوسری جنت میں ہیں جو جنت الفردوس ہیں. اور بے شک حقیقت آگاہ بخشا گیا ہے اور وہی حکم ہے. اور فقراء عارفین جو کہ صاحبان تصوف ہیں قرب خاص میں ان سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا وہ ہر چیز کی پابندی سے آزاد ہیں، جیسا کہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ دونوں اللہ والوں کے مقاصد ہیں. اور حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے میری محبت فقراء کی محبت ہے. اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فقر میرے لیے موجب فقر ہے، اور فقر سے مراد اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا ہے کہ نفس بذات خود باقی نہ رہے، اور قلب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی غیر یا غیر کی محبت نہ سمائے. چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد الہی ہے میری زمین اور میرا آسمان مجھے اپنے میں نہ سما سکے، اور لیکن میرے بندے مومن کے قلب نے مجھے اپنے میں سمو لیا. جس نے اپنے قلب کو بشرا صفات سے پاک و صاف اور غیروں سے خالی کر لیا تو حق جلال جل جلالہ و عمن والہ عکس کے ساتھ قلب میں سما گیا. جو کچھ عرش میں ہے وہ ایک عارف کے قلب کے گوشے میں نظر آ جائے تو اس سے بہتر اور کیا ہو. پس جو ان محبین کو محبوب رکھے تو آخرت میں وہ ان کے ساتھ ہوگا، اور ان کی محبت کی علامت ان کے ہم نشینی سے محبت کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اشتیاق جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ہے میرے دیدار کی خاطر نیک لوگوں کے شوق کا طویل ہونا ہے، اور مجھے ان کی جانب بہت زیادہ شوق ہے. اور ان کے لباس تین طرح کے ہیں: مبتدی کے لیے بکری کا اون، اور متوسطین کے لیے بھیڑ کا اور اون، اور منتہین کے لیے روئی کا لباس جو چکون ہوتا ہے. پہننے کھانے اور پینے کی اشیاء کی سختی زاہدوں کو سزاوار ہے کیونکہ وہ سب نوسکھ ہیں، اور واصل بحق عارفوں کو اس کی نرمی سزاوار ہے.
बस मुक्तदी का अमल बुराइयों के साथ हम आएंगे और मुतवस्सित का अमल रंग बिरंग की खूबियों मसलन शरीयत तरीक़त और मारिफत के नूर से हम मिजाज है और उनके लिबास इस रंग में रंगे हुए हैं जैसे कि सफ़ेदी आसमानी और सब्जी और मुंतहा का अमल रंगों से बेनियाज है। लिहाजा इनके लिबासों की स्याही की तरह कोई रंग नहीं होते और वो फना की अलामत है और वो इनके मारिफत के नूर का नकाब है जिस तरह के आफताब की रोशनी का नकाब शब है। और बेशक इरशाद इलाही है और हमने रात को पर्दा पोश किया और उसमें यह लतीफ़ इशारा है कि वही उसका खुलासा है और अहले गुर्बत भी दुनिया में गुर्बत गम व गुस्सा मेहनत और शिद्दत और जुल्मत के कैद खाने में है। तो अजीज दोस्तों, राह हक पर चलना है तो रास्ते में कांटे मिले या फूल, आग मिले या पानी, उसकी परवाह मत करो। दोस्त मिले या दुश्मन, हर एक को गले लगाकर मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। उसी को बका मिल सकती है। सिर्फ दिखावे की इबादत से देखने वाले खुश हो जाएंगे मगर हमारा ज़मीर और अल्लाह रसूल खुश ना होंगे, क्योंकि तुमको सिर्फ तुम्हारा ज़मीर और अल्लाह रसूल ही बेहतर जानते हैं। हमेशा अपने आप को बुराई से बचाओ और अल्लाह उसके रसूल को पाने की तमन्ना करो, ना कि दौलत, औरत, शोहरत, ये तमाम चीज़ें फना हो जाएगी। इससे ज़्यादा दिल न लगाओ, क्योंकि तुमने अपने रब से वादा किया है कि खालू बला, फिर अपने वादे से फिर जाओगे तो अल्लाह तुमसे अपना रिश्ता तोड़ लेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मशाल राह बना लो, फिर तुम कभी किसी मुकाम पर ठोकर नहीं खा सकते। हक बात कहो, खा थोड़ी देर के लिए हो, किसी को बुरी ही क्यों न लगे। अपने से बड़ों का अदब करो और छोटों से अखलाक से पेश आओ। ये मत देखो कि दुनिया ने हमारे लिए क्या किया है, बल्कि ये देखो कि हम दुनिया के लिए क्या करके जा रहे हैं। अपने दिलों को आईने की तरह साफ रखो। अगर उस पर धूल या कचरा जमा हो जाए तो कलमे तौहीद के कपड़े से साफ करो, क्योंकि कलमे तौहीद एक ऐसी चीज़ है जो दीन और दुनिया में तुमको आबाद रख सकता है। अपने से जो कमज़ोर है उन पर रहम करो ताकि तुम्हारा मौला तुम पर रहम करे। बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि तुम जो कुछ कह रहे हो क्या वो दुरुस्त है। मैंने अपने आप को मिटा कर तजल्लियात रब्बानी को देखा हूँ। मैं दुनिया का गरीब आदमी से ही मगर उक़बा का मालदार शख्स हूँ। ये खुश नसीबी है मेरी कि मुझे अच्छी सोबत मिली, अच्छे लोग मिले, अच्छा रहबर मिला, वरना मैं दुनिया का मालदार होता, उक़बा में परेशान रहता। इस्लाम एक सच्चे मजहब का नाम है जो हमेशा दूसरों के साथ नेक सलूक और मोहब्बत का पैगाम देता है। इसलिए दूसरों के ऐब मत निकालो, हो सकता है कि उसको भी तुम्हारी कोई बात पसंद ना हो। ऐब जोई में इंतशार पैदा होगा और इंतशार इंसान की बर्बादी की अलामत है। मैंने जो तजुर्बे बुजुर्गों के साथ रहकर हासिल किए हैं वही तुमको समझा रहा हूँ। अपनी नफ्स पर काबू रखो, लेकिन काबू पाना इतना आसान नहीं। मेरे पीर मुर्शिद हजरत रोशन ज़मीर पीर सैयद अमीर शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अगर आज दिन में 40 लुक़मे खाना खाते हो, दूसरे दिन 39 लुक़मे खाओ। इस तरह एक एक लुक़मे के हिसाब से तुम्हारी नफ्स काबू में आ सकती है, वरना यह बहुत सख्त चीज़ है। बड़े बड़े बुजुर्ग, वली, कुतुब, अब्दाल, सालिक को धोखा दिए तो फिर हमारा तुम्हारा क्या है। और याद रखो, जो आशिक़ अल्लाह होता है उसको किसी का खौफ नहीं होता। वो हमेशा अपने रब पर नाज करता है और उसका रब अपने आशिक़ पर नाज करता है। जब तुम उसके आशिक़ बन जाओगे तो कोई गम और दुख का एहसास न होगा। तुम अपनी ज़िंदगी और बंदगी को अच्छी तरह निभा सकोगे। तुम किसी पर एहसान करते हो और जाकर दूसरों से कह देते हो, मगर रब्बुल इज़्ज़त को देखो, तुमको ज़िंदगी दिया, आँख, कान, हाथ, पैर दी, रूह दिया। तुम जाहिल थे, तुम्हें एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से तुम्हें बख्शने का वादा दिया, मगर किसी से न कहा। इतने एहसान करने के बाद भी कहते हो कि हम किसकी इबादत करें। तो मेरा सवाल है ये, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज शाम है, सुबह होगी या नहीं मालूम। क्या आप अल्लाह को देखें? क्या आप अल्लाह किस चीज़ का नाम है पहचाने? मेरे भाई, ये ज़बान से कह लेने की चीज़ नहीं है, अपनी खुद ही को आग लगा लेना पड़ेगा, जिस तरह राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया।
تمہارے پاس اتنا حوصلہ نہیں، اتنی ہمت نہیں کہ تم ذرا بھی تکلیف اٹھاؤ. تم لوگ آرام طلب ہو گئے ہو. اللہ کو پانے کے لیے رسول کو پانا ہوگا، رسول کو پانے کے لیے علی کو پانا ہوگا، علی کو پانے کے لیے ولی کو پانا ہوگا. اسی طرح تم اللہ تک جا سکتے ہو. ورنہ یاد رکھو، نہ تمہیں اللہ ملے گا اور نہ اس کا کرم. سب سے پہلے اپنے من کو صاف کرو، کیونکہ من صاف ہوگا تو تمہارے دل کے دروازے کھل جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالیٰ. جب دنیا جہنم ہے تو پھر اس دور کا انسان یا مسلمان دنیا کے عیش و آرام کے لیے کیوں بے چین ہے؟ وہ اپنی شہرت کے لیے کسی غریب کے دل کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کسی امیر کے حریب کو چھپا لیتا ہے اور اس کی ہاں میں ہاں ملانے کو اپنی عزت سمجھتا ہے؟ وہ صرف اس لیے کہ آج کے مسلمان آرام دہ ہو گئے ہیں، ان کے ایمان کمزور اور کھوکھلے ہو گئے ہیں. یہ لوگ اللہ اور اپنے حبیب پاک کی راضی کو بھول کر دنیا کو راضی خوشی رکھنا چاہتے ہیں. اگر آج بھی اللہ اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو اپنائیں تو وہ رحیم ہے، برابر اپنے رحم و کرم سے دین دنیا میں آباد کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ بجائے دوسروں پر کسی قسم کی تہمت یا غیبت کرنے سے پہلے یہ اچھی طرح جان لیجئے کہ میں کیا ہوں اور یہاں کیا کرنے آیا ہوں اور میرا درجہ اللہ رسول کے سامنے کیا ہے. کیونکہ جو شخص اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو پھر وہ دوسروں کو کیا پہچان سکتا ہے؟ جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے آیا ہے تو دوسروں کو منزل کیسے دکھا سکتا ہے؟ جو اپنے نفس کا غلام ہو کیسے بن سکتا ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. جب خدا پاک ہمارے اتنے قریب ہے تو یہ اس رب العزت کا احسان عظیم ہے. ورنہ ایک ناپاک اور گناہ گار کے قریب اللہ رب العزت کا ہونا عقل کے باہر ہے، مگر ان کا کرم ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اور اچھے ہو یا برے ہمارے اعمال کیسے بھی ہو ہمارے ناز اٹھا رہے ہیں. مگر انسان خوشی ملنے پر جھوم جاتا ہے، اگر دکھ کا ایک قطرہ جھولی میں ڈال دیا جائے تو پروردگار سے شکوہ کرنے لگتا ہے. اس بات سے واضح ہے کہ رحمان اور بندے میں بہت بڑا فرق ہے. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت اور مال کو نہیں دیکھتے بلکہ وہ تمہارے دل اور اعمال کو دیکھتے ہیں. پھر تم یہ صورت اور تمہارے مال کو کس کے سامنے پیش کرو گے؟ اپنے دل میں اندھیرا کر کے اور اپنے اعمال کے ورق جو کہ صاف ہیں کسے اپنے آپ کو پیش کرو گے؟ دیکھو، غور کرو اپنی ساری زندگی اور بندگی میں تم نے کس طریقے کا عمل کیا. تمہیں معلوم ہوگا کہ ہاں مجھے صرف اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے. میں نے قدم قدم پر دوسروں کو غلط ٹھہرایا مگر اپنے قدم کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرف اٹھ رہے ہیں. جب تمہارے ضمیر کی آواز سنو تو سمجھ لو کہ تم پر قدرت کا بھی رحم باقی ہے. اس دن سے اپنے آپ کو مضبوط کرو، ورنہ وہاں پر نہ تمہارے ماں باپ، استاد، شاگرد، دوست، احباب کوئی یہ نہ کہیں گے کہ دنیا میں ہمارا عزیز تھا، اس کے بدلے ہمیں عذاب دے دو. لیکن تمہارا قلبی ذکر جس سے تم صبح اور شام اپنے اللہ اور حبیب پاک کی یاد میں مشغول رہتے تھے، وہ ذکر افضل نیک اعمال بن کر پکارے گا اور کہے گا یا اللہ یہ بندہ کچھ اس طرح بھی تیری اور حبیب پاک کی عبادت کرتا تھا جو انسان تو کیا جس کا ذکر کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس بندے کو جنت میں عظیم جگہ پر پہنچا دو. فرشتے کہیں گے یہ کیوں کر ہوا؟ اللہ فرمائے گا یہ ہمیں اپنے دل کی تن یاد کیا کرتا تھا اور گواہی میں میرے حبیب کو رکھتا تھا اور اس علم کا تمہیں راز معلوم نہیں. اور آج کے لیے ہم نے اپنے حبیب پاک کو معراج کی رات عرش پر بلائے تھے اور میرے حبیب کی نسبت سے اس بندے کے دل تک وہ راز پہنچا اور یہ بندہ اپنی تمام زندگی اس راز کو اپنے سینے میں رکھ کر ہمارا ذکر کرتا رہا. دنیا بھری ہوئی ہے عابدوں سے، ذاکروں سے، زاہدوں سے، حافظوں سے، عاشقوں سے، لیکن ہر ایک کے مراتب اور درجات الگ الگ ہیں. جیسا کہ چند لوگ جو اپنے آپ کو بلند اور متقی پرہیزگار تصور کرتے تھے اور اسی انا اور غرور کی وجہ سے حضرت ابوبکر شبلی رضی اللہ کو کئی بار کافر کہا، لیکن ابوبکر شبلی رضی اللہ عنہ کے مراتب میں اور اضافہ ہوا اور تاریخ میں تا قیامت ان کا نام موجود رہے گا اور ان کی عزت ہر عاشق کے دل میں ہوگی. اس لیے جب تک تم اہل نظر نہیں ہو جاتے اہل دل کو نہیں جان سکتے. جب اہل دل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوگی تو پھر اہل معرفت تک رسائی کر سکو گے. اور اہل معرفت بننے کے لیے ضروری ہے کہ اولیاء کرام سے محبت ہو، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتی افضل ہے ان نبیوں سے جو مجھ سے پہلے آئے ہیں. اس
तरह कलम तौहीद को अपने सीने में बसाकर और दामन मुस्तफ़ा और वसीले गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह अन्हु को बसाकर कर्म रब्बुल आलमीन को अपने दिल में जगा लो और अपने नफ्स और दिल रूह की पहचान करके अपने अल्लाह और रसूल की रज़ा हासिल करो। परवरदिगार खूब अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि वही लोगों के ज़ाहिर और बातिन को देखते हैं। और अपनी ज़िंदगी रहने तक अपने ईमान को और उसके ज़िक्र में अपनी ज़िंदगी को गुजारो और जब दुनिया से गुजर कर अपने रब के सामने पेश हो तो मायूसी न रहे, क्योंकि इबादत हमसे क्या अदा होगी, क्योंकि इबादत तो अय्यूब अलैहिस्सलाम ने की, आशिक़ी हज़रत अवैस करनी और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने की, शहादत तो करबला वालों ने की और इमामत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु और खिलाफत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने निभाई। मैं जानता हूँ कि हर इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता, फिर भी आज के दौर में सिर्फ इंसान ही नहीं हर मुसलमान को चाहिए कि वो कम अज़ कम इस ज़मीन व आसमान को पैदा करने वाले की तरफ माहिल हो जाए, क्योंकि वो एक लामहदूद ताकत रखने वाला है। अगर हम इंसानियत के तराजू में अपने आप को तोल कर देखें तो पता चलेगा कि हमें इस ताकत की कितनी अहम ज़रूरत है। उस अजीम ताकत की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, इससे पहले कि तुमसे दुनिया की तमाम खुशियाँ छीन ली जाए, इससे पहले कि तुम्हारी तंदुरुस्ती खत्म कर दी जाए। अभी वक्त है, फिर यह वक्त हाथ ना आएगा, क्योंकि जब कज़ा के साए तुम्हारे सर पर आएंगे तुम घबरा जाओगे और चीखो पुकारा हो बका करोगे। उस वक्त अल्लाह की ताकत तुमको देखकर हंसने लगेगी और कहेगी आज क्यों घबरा रहा है, जबकि तेरा आखिरी वक्त आ चुका है। अगर अपने अव्वलीन वक्त में रुजू अल्लाह होता तो यह कज़ा नहीं बल्कि मेरी रहमत तुझे अपने साथ ले जाती और तू हमेशा खुश व कर्रम रहता। मगर अफसोस कि तूने बजाय मुझसे दोस्ती करने के दुनिया के झूठे और मक्कार लोगों को अपना दोस्त बनाया। जो तेरे चंद दिन के साथी थे वो तुझसे नहीं बल्कि तेरी माल और ज़र से मोहब्बत करते थे और तू उन लोगों में ऐसा खो गया था कि तुझे न मेरा ख्याल आया, न मेरे नबी का ध्यान आया और न मेरे कलमे का ध्यान आया। और जो मेरे दोस्त हमेशा मेरी राह पर चलने की तलकीन करते थे उन सबको अपने से दूर रखा। इसलिए आज ये क़ज़ा तुझको तोहफे में भेजी गई है, इससे तुझे कोई बचा नहीं सकता। जैसा कि गनियतुत तालिबीन में चंद मिसालें बयान देकर फरमाया गया है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल ही ले लीजिए। हज़रत दाऊद के फर्जंद हज़रत सुलेमान को एक अज़ीमुश्शान सल्तनत अता हुई। हवा भी आपकी मती थी और सुबह से दोपहर तक आपकी हवाखोरी की मसाफत 1 महीने का रास्ता था। ज़वाल के बाद भी इस कदर हवाखोरी फरमाया करते थे। आप जैसी हुकूमत आपके बाद किसी को नसीब न हुई, मगर इस शान के बावजूद आप सिर्फ एक गुनाह के अज़ाब और इताब में गिरफ्तार हो गए। और गुनाह यह था कि आपके महल में 40 रोज तक एक तस्वीर की पूजा की गई, हालांकि आपको इसकी इत्तला न थी। इताब के बाद आप 40 रोज तक सल्तनत से माजूल कर दिए गए। आप बेसरो सामान के आलम में फिरा किए भूख के वक्त किसी के सामने हाथ फैलाते और उसे बताते कि मैं दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ, तो वह आपके सर मुबारक पर ज़र्ब लगाता और मजाक करता कि बेसरो सामान फकीर कहता है कि मैं दाऊद का बेटा सुलेमान हूँ। कोई भी आप पर यकीन न करता। एक दफा आपने किसी के दरवाजे पर सवाल किया तो उसने वहां से निकाल दिया, बल्कि एक औरत ने आपके मुंह पर थूक दिया। एक रिवायत के मुताबिक एक औरत ने पेशाब का बर्तन आप पर उलट दिया। गर्ज आपने इस अरसे में बड़ी ख्वारी उठाई और जब अल्लाह ने चाहा एक मछली के पेट से सुलेमानी गश्तरी आपको मिल गई, जिसे पहनते पुरानी शान लौट आई और जिसमें गर्ज आपकी तौबा कबूल हुई, आपको पहले से भी ज्यादा बुलंद मर्तबे और शान और शौकत नसीब हुई। इन मिसालों को सामने रखें और जान लें कि जब इन अज़ीमुश्शान बादशाहों सरदारों की यह हालत हुई जो दुनिया पर हुकूमत करते थे, अल्लाह ताला ने उन्हीं लोगों की हिदायत के लिए मुकर्रर किया था। तो फिर ऐ मिस्कीन, तेरा और तेरे गुरूर का क्या हाल होगा? हालांकि तो गुरूर और तकब्बुर के घर में है, तुझ पर शैतानों का गलबा है। हवस, खुदगर्जियों और नफ्स परस्तियों ने तुझे घेर रखा है। शैतान ने उन्हें तेरी नज़र में खूबसूरत बना रखा है। रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज की ज़ाहिर इबादतों पर मगरूर बना बैठा है। अपनी ज़ाहिरी आशा को गुनाहों से बाज रखने में फ़ख्र महसूस कर रहा है।
اور حال یہ ہے کہ باطنی عبادتوں سے تیرا باطن خالی ہے۔ پرہیزگاری، نرمی، تقوی، زہد، صبر، قضا پر راضی ہونا، خدا کے احسان کا شکر ادا کرنا، نیک کرداری، نیک گمان کا ہونا، نیک خصلت اختیار کرنا، اچھی صحبت میں جانا، صدق، اخلاص وغیرہ جیسی اچھی باتوں سے تیرا سینہ بالکل خالی ہے، ان کی بجائے بری خصلتوں سے تیرا سینہ بھرا ہوا ہے۔ تیرے دل میں گناہوں کی جڑ پختہ ہو رہی ہے، شاخ در شاخ پھیل رہی ہے۔ جو چیزیں دنیا و آخرت میں ہلاکت کا باعث ہیں انہیں تو نے اختیار کر رکھا ہے، اور وہ یہ ہے ناشکری خدا کی تقدیر، ناراضگی اور اس کے حکم اور مقدرات پر اعتراض، حکم مطلق پر تہمت لگانا اور اس کے وعدوں کو جھوٹا سمجھنا، ان پر شک کر کے دل میں میل، حسد، نفاق اور حق پوشی کو آباد کرنا، اپنے جاہ و جلال کی تعریف اور خوشامد سن کر خوش ہونا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جب اسے کہا جاتا ہے کہ خدا کا خوف کر تو عزت کا فخر اسے گناہوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، اسے کہنے پر غصہ آتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، بیٹھ کر بیچارے غریبوں کا منہ توڑا، ان کا سر توڑا، ان کی پیٹھ، غریبوں اور مسکینوں کی آنکھیں جو ستم رسیدہ تھیں ان کے ظلم سے خون روئی۔ بہت سے نیک کردار امیر ان کے ظلم سے فقیر ہو کر ذلیل ہوئے، بہت سی بدعتیں اور بری رسمیں انہوں نے جاری کی، بہت سے عقل مند اور دانا لوگوں کے دل توڑ کر ان کو غصہ دلایا۔ آخر ان کے حق میں خدا پرست اور صاحب دل لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ان کے غم آلودہ دلوں پر خدا نے رحم کیا اور انہیں ان کے ظلم سے بچانا چاہا، چنانچہ ان کی دعا قبول ہوئی۔ مقرب فرشتوں نے بھی ان مظلوموں کے بارے میں خدا کی جناب عرض کیا، اور وہاں انصاف کے سوا کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے ان کے دلوں کو دیکھا، کیونکہ وہ دلوں کے حالات خوب جانتا ہے، ان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں ان تم ستم رسیدہ لوگوں کی ضرور مدد کروں گا، خواہ دیر سے ہی کروں، ان ظالم اور نافرمان لوگوں کے بیک سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب ظالموں کو برباد کر دیا۔ تم دیکھتے نہیں کہ ان میں سے کوئی باقی رہ گیا یا نہیں؟ کسی قوم کو پانی میں غرق کیا، کسی کو زمین میں دھسایا، کسی پر پتھر برسا کر ہلاک کیا، کسی قوم کی صورتیں مسخ کر دی۔ ایک قوم کے لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، چنانچہ خدا نے بھی ان کے دلوں پر کفر اور شرک کی مہر لگا دی، ان کے دلوں کو زنگالود کر کے تاریک کر دیا، انہیں خطرناک اور آتش سرائے میں پھینک دیا، جہاں ہر وقت ان کے بدن پکتے رہتے ہیں اور پک کر پگھل جاتے ہیں۔ جب پہلا چمڑا اس طرح برباد ہو جاتا ہے تو پھر انہیں نئی جلد نصیب ہوتی ہے تاکہ دوسرا عذاب بھی پہلے عذاب کی طرح محسوس کریں۔ غرض اسی طرح یہ لوگ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں تکلیف پا رہے ہیں، اس میں جل اور پگھل رہے ہیں، ان کا کھانا گلوگیر ہوتا ہے، دردناک عذاب ہمیشہ کے لیے انہیں ملتا رہے گا۔ جب تک آسمان اور زمین موجود ہے اسی طرح عذاب میں رہیں گے، نہ مریں گے نہ عذاب سے چھوٹیں گے۔ سو ان کی ہلاکت اور ان کے عذاب کے ایام کی کوئی حد مقرر نہیں، ایسی تنگی میں گزار رہے ہیں کہ کوئی نالا یا نوحہ انہیں تسکین نہیں دے سکتا، ہمیشہ جھانکنے کی حالت میں زندگی بسر کریں گے۔ ان کی سب امیدیں ختم ہو جائیں گی، آوازیں بند ہو جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، چیخ کے بعد گلے بیٹھ گئے، زبانیں گم ہو گئی، ان کے نام ہمیشہ یہ فرمان الہی نازل ہو رہا ہے کہ چپ چاپ دوزخ کے غار میں چلے جاؤ۔ اے غریب بھائیو، خدا کی پناہ مانگو اور ان بدکاروں سے کام نہ کرو، ان کا راستہ اختیار نہ کرو اور نہ ان کی پیروی کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم توبہ کے بغیر مر جاؤ اور تکبر کے باعث پکڑے جاؤ۔ مناسب یہی ہے کہ پلسرات سے گزرنے اور نجات پانے کا بندوبست کر لو، راستے کا توشہ جمع کر لو، ورنہ تمہیں بھی ان ظالموں، بے ایمانوں اور بدکاروں سے عذاب بھگتنا پڑے گا۔ سنرهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك إنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط۔ قریب میں دکھاتے ہیں ہم ان کو ہمارے نشانات، آفاق میں اور ان کے نفسوں میں، یہاں تک کہ ان کے لیے کھلا ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ کیا تیرا رب کافی نہیں ہے؟ وہ تحقیق ہر چیز پر شاہد ہے، ہوشیار ہو جاؤ، ضرور وہ شک میں ہے اپنے رب کی لقا سے، وہ ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ باب العرفان شارح والسر والفرقان، کاشف الرمز والاسرار، قاسم الفیض والانوار، اسد اللہ غالب، سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، اے انسان،
کیا تو خود کو ایک جرم صغیر سمجھا ہوا ہے حالانکہ تیرے اندر عالم کبیر چھپا ہوا ہے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ عالم کبیر جو پراگندہ و منتشر جزن جزن پھیلا پڑا ہے وہ عبارت ہے عالم صغیر کی. وہ تفصیل ہے اس وحدت کی جس مرکز پر زمین و آسمان کی ہر چیز آنے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ جب تمام کو جمع کیا اس ارادے سے کہ اس میں خود جلوگر ہو، وہ ضرور کائنات میں جلوگر ہے. ذات تقسیم تھی صفات میں، جب ذات اپنے تمام صفات کو وحدت میں لا کر ظہور کرنا چاہی تو وہ انسان کا وجود ظاہر ہوا. قلوب المؤمنین عرش اللہ فطر اللہ التي فطر الناس علیہا. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمع مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل قادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقال قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین والصیلتین فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایها المشتاقون بنوره جماله صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میں اپنے چاہنے والوں کو ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ ان کے ایمان میں ترقی دے اور جو لوگ راز معرفت سے محروم ہیں اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ان پر اپنی خاص نظر فرمائے. آمین یا رب العالمین. میں آپ کا گدا ہوں خدا را سلام لو بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو پکارا سلام لو. میں آپ کا گدا ہوں خدا را سلام لو. نظروں میں تاب دید لیے در پہ آپ کے نظروں میں تاب دید لیے در پہ آپ کے لیے در پہ آپ کے روتا ہوا کھڑا ہے تمہارا سلام لو. بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو. کوئی نہیں تو نہ صحیح ایک آپ کے سوا ایک آپ کے سوا دامن کا ہے مجھے تو سہارا سلام لو.
بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو، پکارا سلام لو، مجھ سے یہ دو جہاں بھی بچھڑ جائے غم نہیں، مجھ سے یہ دو جہاں بھی بچھڑ جائے غم نہیں، بچھڑ جائے غم نہیں، ہو جائے ایک کرم کا اشارہ سلام لو، بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو، بس آپ کی یاد میں یہ سانس ختم ہو، یہ سانس ختم ہو، اب عشق کو یہی ہے گوارا سلام لو، بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو، قدموں میں آپ کے نبی اقبال گر پڑا، اقبال گر پڑا، حسنین کا ہی دے دو اتارا سلام لو، بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو، پکارا سلام لو، میں آپ کا گدا ہوں، خدا را سلام لو، بے کس نے آج تم کو پکارا سلام لو، پکارا سلام لو، میں آپ کا گدا